میرا عنوان اور میرا ٹاپک ہے مذہب اور سیاست۔ اس لیے کہ مذہب کی تمام تر بربادی اور مذہب کی تمام تر تباہی اور مذہب کو جو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، اس کی پوری طرح ذمہ دار سیاست ہے۔ اور جب ہم مذہبوں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مذہب کو برباد کرنے والی طاقت کا نام سیاست ہے۔ اور اسلام کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اسلام جو ایک مذہب تھا اس کو دنیا نے سیاست کے آئینے میں دیکھا بھی اور سیاست کے اینگل سے سمجھا بھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اصلی اسلام اور حقیقی اسلام نہ پہچانا جا سکا نہ سمجھا جا سکا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی جس اسلام سے لوگ ناراض ہیں اور جس اسلام سے شکایتیں ہیں اور جس اسلام سے بے چینیاں ہیں وہ مذہبی اسلام نہیں ہے بلکہ سیاسی اسلام۔ اب یہ بات میں 2 برس سے کہہ رہا ہوں اور ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ دماغوں میں بیٹھ جائے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پوری مسلم امت اس بات کو سوچے اور فیصلہ کرے کہ وہ اس حالات میں جس سے اسلام گزر رہا ہے اسلام کو بچانے میں انٹرسٹڈ ہے یا شخصیتوں کو بچانے میں انٹرسٹڈ ہے۔ یعنی یہ بات میں نے گزشتہ سال بھی کہی تھی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یاد ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ یاد ہو، کہ کیا ہم مذہب بچائیں اور جو شخصیتیں مذہب کے لائن میں نہیں آتی ان کو الگ کر دیں، یا شخصیتوں کو بچائیں اور مذہب کو بدنام ہونے دیں، برباد ہونے دیں۔ 2 باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا، یا آج فیصلہ کیجئے یا 10 برس کے بعد فیصلہ کیجئے یا جب بھی چاہے فیصلہ، لیکن آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے کہ کم از کم وہ مذاہب تو خوب ہماری گرفت میں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، وہ مذاہب تو اچھی طرح ہماری بات ہم ان کی بات سمجھتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن میں بہت تفصیل سے یہودیت کا ذکر ہے، قرآن میں بہت تفصیل سے عیسائیت کا ذکر ہے، قرآن میں بہت تفصیل سے اسلام کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا میں مذہب ہیں ان کے لیے بھی اشارے ہیں، مگر اتنا ڈیٹیل میں ذکر نہیں ہے جتنا ڈیٹیل میں یہودیوں کا ذکر قرآن میں ہے، عیسائیوں کا ذکر قرآن میں ہے اور خود مسلمانوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ لیکن سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ نبی آتا ہے دین پہنچا کے جاتا ہے، لیکن جب نبی دین پہنچا کے چلا جاتا ہے تو اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے، اس کی وضاحت جو ہے پبلک کے سامنے، اس کا ایکسپلینیشن جو ہے وہ مولوی کرتا ہے، نبی نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے غور کیجیے گا، اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مولوی کرتا ہے، نبی نہیں کرتا ہے۔ اب مولوی کی جیسی فکر ہو، جیسی سمجھ ہو، جیسا ذہن ہو، اس کے حساب سے وہ انٹرپریشن کرتا ہے۔ تو
اب اس وقت امت مسلمہ کو بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنا پڑے گا کہ دین اللہ کیا ہے، دین ملا کیا ہے۔ اس سے میرا مقصد کسی پرسن کو نقصان پہنچانا یا کسی آدمی کی توہین کرنا نہیں ہے، یہ میں ایک اصولی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دین اللہ کیا ہے اور دین ملا کیا ہے، اور اس میں سے دونوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں جو آسمانی کتاب ہے اللہ کی طرف سے آئی بھی، تو قرآن کی پہلی آیت جہاں سے قرآن کی بگننگ ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، شروع ہوتا ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے نا؟ سورہ الحمد پہلا سورہ ہے قرآن کا، اور سورہ الحمد کی پہلی آیت یہی ہے۔ تو قرآن کی بگننگ، قرآن کی ابتدا، قرآن کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے، پہلی امیج، پہلی تصویر، پہلا امپریشن کیا بنتا ہے؟ بھائی پہلا امپریشن اور پہلی تصویر دماغ میں پہلی آیت سے بنے گی نا۔ تو آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیا آدمی بالکل اگر آج قرآن کھول کے شروع کرتا ہے تو پہلی تصویر یہ ہے کہ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یعنی ہم کو جو قرآن نے اللہ کا انٹروڈکشن دیا، تعارف دیا، وہ یہ تھا کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، عفو کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے، ہر آدمی پر رحم کرنے والا ہے۔ آپ کسی بڑے افسر کے پاس جا رہے ہوں اور آپ پوچھیں کہ صاحب کا مزاج کیسا ہے، کس ٹائپ کا ہے، کیا ہے، اور وہ بتائے آدمی جو اس کی خدمت میں رہتا ہے کہ صاحب بڑے رحم دل ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے معاف کر دینے والے ہیں، بڑے بخش دینے والے ہیں لوگوں کو، تو آپ کا کتنا دل خوش ہوگا کہ ایک ایسے افسر کے سامنے جا رہے ہیں کہ جس کا مزاج بڑا نرم ہے، معاف کر دینے والا ہے، بخش دینے والا ہے۔ قرآن میں جو اللہ کی تصویر پیش کی پہلی، وہ یہ تھی کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ لیکن میں کیا بتاؤں کہ علماء کی جب تقریریں سنی تو سوائے قہار و جبار کے کوئی دوسری بات ہی نہ سنی۔ کیا ہے اللہ؟ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ آج عام طور سے اسلام کے لیے یہ شکایت ہے کہ مسلمان یہودیوں کو برا کہتے ہیں۔ ایک سیکشن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ قرآن میں یہودیوں کے خلاف بہت ہے، یہ یہودیوں کے اگینسٹ میں نفرت پھیلا رہا ہے۔ دوسرا سیکشن کہہ رہا ہے قرآن میں عیسائیوں کے خلاف بہت ہے، یہ عیسائیوں کے خلاف قرآن نفرت پھیلا رہا ہے۔ تیسرا سیکشن یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کافروں کے لیے بہت کچھ کہا گیا ہے، آپ کے ہندوستان میں بھی ہے، اور قرآن میں بڑی نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ دین جو محبت پھیلانے آیا تھا اس کو نفرت پھیلانے کا مذہب بتایا جا رہا ہے۔
کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے کھڑے ہوں اور دنیا کو بتائیں کہ تمہارے نظریات غلط ہیں، اسلام وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو؟ کیا ان حالات میں بھی وہ وقت نہیں آیا کہ کچھ اسلام کے چاہنے والے فدائی کھڑے ہو اسلام کے لیے بولنے کے لیے کہ یہ سلسلے بند کرو، اپنی جہالت کا علاج کرو، جو تمہارے پاس غلط تصورات ہیں ان کو دھو ڈالو دماغ سے اور قرآن کو پھر سے اسٹڈی کرو اور دیکھو کہ قرآن نے محبت کا پیغام دیا ہے، نفرت کا پیغام نہیں دیا ہے۔ لیکن کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ سفر شروع کروں؟ بھئی میں اپنے آڈینس سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ پرمیشن دیتے ہیں مجھے کہ میں اسلام کا ڈیفنس کروں؟ کیا آپ کی رائے ہے کہ میں اسلام کی طرف سے بولوں کہ اسلام نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، کسی کو بلا وجہ برا نہیں کہا ہے؟ کیا میں قرآن کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے یہ بتاؤں کہ اسلام انسانی جان کی قیمت کتنی سمجھتا ہے؟ کیا میں یہ باتیں پڑھوں اس اشرے میں کہ اسلام ظلم کے، دہشت گردی کے، ناانصافی کے سخت خلاف ہے؟ کیا میں یہ بات پڑھوں اس اشرے میں کہ اسلام عدل، انصاف، انسانیت، بھائی چارے اور آدمی کے ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کا سبق دیتا ہے؟ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اسلام کی یہ تصویر پیش کروں کہ اگر تم نے اپنے دشمنوں سے بھی معاہدے کیے ہیں تو ان کو پورا کرو، اگر کوئی تمہارا عدو بھی تمہاری پناہ میں آ جائے تو اس کو بچا لو؟ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور جہاں جہاں لوگ مجھے سن رہے ہیں، چاہے اس مجلس میں سن رہے ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے جس حصے میں سن رہے ہیں، میں آج ان سب سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں اس اشرے میں یہ موومنٹ چلاؤں؟ لیکن ایک خطرے سے آگاہ کر دوں، اور وہ یہ کہ جب یہ موومنٹ چلے گا اور یہ باتیں پڑھی جائیں گی تو جنہوں نے سیاست کے لیے مذہب کو کھیل بنایا ہے، جنہوں نے بنام مذہب گلے کاٹے ہیں، جنہوں نے سیاسی فائدے کے لیے مذہب کو غلط استعمال کیا ہے، وہ کیریکٹر کنڈم کیے جائیں گے۔ یہ سمجھ لیجئے، یہ سمجھ لیجئے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ جنہوں نے ناانصافیاں کی ہیں، جنہوں نے ظلم کیے ہیں، جنہوں نے انسانوں کو ستایا ہے، جو قتل و غارت گری و خون کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے مذہب کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے، وہ کیریکٹرز کنڈم ہوں گے۔ اور جب وہ کیریکٹرز کنڈم ہوں گے تو پھر چشم و ابرو پر بل نہ پڑیں گے، پھر چشم و ابرو پر بل نہ پڑیں، اس لیے کہ اب میں مذہب کی اور سیاست کی تاریخ شروع کرنے جا رہا ہوں اور اپنے بیان کا آغاز کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں آج سے اپنے بیان کو۔ کل کا بیان تو تمہید تھا،
بیان تو آج سے شروع ہوگا۔ اسلام ایک دین ہے۔ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ دین انسان کو انسان بنانے آیا ہے۔ دین انسان کو انسان بنانے آیا ہے۔ دین دلوں کو جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا ہے۔ دین وہ دیواریں گرانے آیا ہے جن سے ٹکرا کے انسانیت کا سر زخمی ہوتا ہے۔ دین دیواریں اٹھانے نہیں آیا ہے۔ پہلے آپ میرے دعوے سنیے، اس کے بعد دلیلیں سناؤں گا۔ جو دیواریں اٹھی ہوئی ہیں جن سے انسانیت کا سر ٹکرا ٹکرا کے زخمی ہوتا ہے، رنگ ایک دیوار ہے۔ یہ کالی قومیں ہیں، یہ گوری قومیں ہیں، یہ زرد رنگ کی قومیں ہیں، یہ گہوے رنگ کی قومیں ہیں۔ کلر جو ہے وہ ایک دیوار ہے۔ لینگویج ایک دیوار ہے۔ یہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ گجراتی اسپیکنگ ہے، یہ تمل اسپیکنگ ہے، یہ تیلگو اسپیکنگ ہے، یہ ہندی اسپیکنگ ہے، یہ بنگالی اسپیکنگ ہے، یہ عربی اسپیکنگ ہے، یہ پرشین اسپیکنگ ہے، یہ انگلش اسپیکنگ ہے، یہ اسپینش اسپیکنگ ہے۔ لینگویج ایک بیریئر ہے، دیوار ہے جس سے انسانیت سر ٹکراتی ہے۔ سرحدیں ہزاروں سال سے خون پیتی آئی ہیں اور انسانیت کے لاشیں دیکھتی آئی ہیں۔ یہ ایک دیوار ہے۔ علاقے دیوار ہیں۔ مذہب نے ان دیواروں کو گرایا ہے۔ مذہب نے ان دیواروں کو گرایا ہے۔ اب سنیے مذہب کیا کہتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، ایھا الناس، میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے، جس مذہب کا انسان سن رہا ہے وہ سنیں، اس لیے کہ یہ پرابلم ہر ایک کے ساتھ ہے۔ کہیں رنگ کا مسئلہ ہے، کہیں نسل کا مسئلہ ہے، کہیں کاسٹ کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اپنے گھر کی پرابلم بھی معلوم ہے، دوسروں کے گھر کی پرابلم بھی معلوم ہے۔ ہر ایک سنیں۔ اب آئیے مذہب کا ورژن سنیے۔ اللہ بول رہا ہے، جس نے سب کو بنایا ہے وہ بول رہا ہے۔ آپ جو چاہے اس کو نام دے دیجئے، اس سے بحث نہیں۔ جس نے اس پورے کائنات کو کریٹ کیا ہے وہ بول رہا ہے۔ آپ جس نام سے چاہے اسے پکاریے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایھا الناس، اے انسانوں۔ پہلی آواز ایسی ہے جس میں سب مڑ کے دیکھیں۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، سمجھ لیجئے، اے مسلمانوں نہیں، اے انسانوں، اے عربوں نہیں، عرب نہیں، اے انسانوں ایھا الناس۔ چاہے عرب ہوں، چاہے نان عرب ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے نان مسلم ہوں، چاہے کالے رنگ کے ہوں، چاہے گورے رنگ کے ہوں، چاہے گہوا رنگ کے ہوں، چاہے زرد رنگ کے ہوں، انسان تو سب ہے نا۔ ہیومن بینگ تو سبھی کہلائیں گے۔ اے انسانوں، بالکل شروع سے آپ کی ہسٹری سنا رہا ہے آپ کا کریٹر، آپ کا بنانے والا۔ ان
انا خلقناکم، ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ خدا کی قسم کتنا پیار جھلک رہا ہے اس جملے میں، کتنی محبت جھلک رہی ہے اس جملے میں۔ میں مثال دوں گا، مثال ذرا سی گڑبڑ ہے تھوڑی سی، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، ہم اللہ کے مخلوق ہیں، بندے ہیں، بچے نہیں ہیں اللہ کے۔ یہ سمجھ لیجئے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بچے نہیں ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کے 6 لڑکے ہیں، آپس میں چھاؤں لڑے مر رہے ہیں، جائیداد کے لیے، پیسے کے لیے، زمین کے لیے، دکان کے لیے، مکان کے لیے، پراپرٹی کے لیے، کیش کے لیے ایک دوسرے کا خون بہائے دے رہے ہیں۔ لیکن جب باپ بولے گا تو سبھی بچے اس کے اپنے ہیں تو سب اس کو پیارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو باپ تو خلقت کا ایک پردہ ہے خالی، باپ تو وسیلہ ہے، اصل خالق تو اللہ ہے۔ باپ تو وسیلہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ تو اس بات کو جانتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے خالق نہیں ہیں، ہمارا خالق اللہ ہے، مگر ہمارا وسیلہ خلقت جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آل محمد کے وسیلے سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ خالق بول رہا ہے جس نے ہم سب کو بنایا۔ ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، ہم نے، اس کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کے سوا یہ جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اب خلقت کا طریقہ ہی بتا رہا ہے، من ذکر و انثی، مرد و عورت کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے ہم نے تمہیں خلق کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے اندر سیکشنز رکھے ہیں، شعبے رکھے ہیں، یہ عرب ہیں، یہ عجم ہیں، یہ انڈین ہیں، یہ ٹرکش ہیں، یہ یورپین ہیں، یہ افریقن ہیں، یہ آسٹریلین ہیں، یہ جس طرح سے بھی جو تقسیمیں دنیا میں جیسے جیسے ہوں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہارے اندر شعبے رکھے ہیں، سیکشنز رکھے ہیں، وَقَبَائِلَ، اور قبائل رکھے ہیں، ٹرائبس رکھے ہیں، قبیلے ہیں، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں خاندان ہے، یہ فلاں خاندان ہے، گروپ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں۔ مسلمانوں میں ہیں، دوسرے مذہبوں میں ہیں، دوسرے الگ الگ ٹرائبس ہیں، قبیلے ہیں، سیکشنز۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے رکھے ہیں۔ کیوں رکھے ہیں؟ وائی
کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو مارو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کا خون پی جاؤ، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے خدمت لو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو ذلیل سمجھو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو کم نظر سے دیکھو کہ ہم تو اونچے خاندان کے ہیں، ہم تو کرسی پہ بیٹھیں گے، یہ زمین پہ بیٹھے ہمارے سامنے کرسی پہ کیسے بیٹھے گا؟ یہ بھلا ہمارے سامنے یہ کرسی پہ بیٹھے نہیں؟ یہ وقت آ گیا کہ ہمارے برابر کرسی پہ بیٹھ جائے نہ، یہ مذہب کی ٹیچنگ نہیں ہے، یہ سیاست کی ٹیچنگ ہے جو انسانوں کو سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر کے اپنا فائدہ اٹھاتا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور تمہارے اندر ہم نے شعبے اور قبیلے قرار دیے ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچانے جاؤ، تاکہ پہچانے جاؤ، پہچاننے میں آسانی ہو۔ یعنی کالج میں مختلف درجوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو الگ الگ یونیفارم اس لیے نہیں بانٹے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو ذلیل سمجھیں، بلکہ اس لیے سمجھ میں آئے کہ یہ لڑکے سائنس کے ہیں، یہ کامرس کے ہیں، یہ آرٹس کے ہیں، یہ لا کے ہیں، یہ میڈیکل سائنس کے ہیں، یہ انجینئرنگ کے ہیں۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچانے جاؤ۔ اب آئیے، اب آدمی اونچا کیسے ہوگا؟ ہم نے اونچے ہونے کے کچھ اصول بنائے ہیں جس کا ہم نے خاندانوں کو بڑھیا اور گھٹیا میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ یہ بڑے خاندان کا ہے اس لیے اونچا ہے، یہ نیچے خاندان کا ہے اس لیے نیچا ہے، یہ مالدار ہے اس لیے اونچا ہے، یہ غریب ہے اس لیے نیچا ہے، اس کا جتھا بڑا ہے اس لیے اونچا ہے، اس کے بعد جتھا نہیں ہے اس لیے نیچا ہے، اس کے پاس زمین بہت ہے یہ اونچا ہے، اس کے پاس 1 بیگھا زمین بھی نہیں ہے یہ نیچا ہے۔ قرآن اس اونچ نیچ کو ختم کر رہا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سنیے، ملوکیت کے نزدیک کچھ ہو، سیاست کے نزدیک کچھ ہو، بادشاہت کے نزدیک کچھ ہو، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ دیکھیے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہ انسانوں کو بالکل نہیں ستائے گا، جو انسانوں کو نہیں ستائے گا وہی اللہ کی نظر میں عزت والا ہوگا۔ اب آئیے مذہب کی پریکٹیکل ٹیچنگ دیکھیے، یہ تو ہے تھیوری جو قرآن میں بتائی گئی۔ اب آئیے پریکٹیکل ٹیچنگ دیکھیے۔ پریکٹیکل ٹیچنگ یہ ہے کہ اللہ نے جب بلایا اپنی سرکار میں ایک طرح سب کو بلایا، ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ یہ مسجد ہے، نماز ہوگی، صفوں میں ریزرویشن نہیں ہے کہ سیٹھ یہاں آگے نماز پڑھیں گے، مزدور کیسے سیٹھ کے برابر کھڑا ہوگا؟ پیچھے پیچھے ادھر۔ اگر پہلے مزدور آ گیا تو پہلی صف میں ہوگا، سیٹھ دیر میں آئے آخری صف میں ہوں گے۔ تو جماعت کی صف میں سیٹھ آگے ہو، مزدور پیچھے ہو، سرکار آگے ہو، ذل الہی ہیں، اور یہ کالا غلام حبشی یہ پیچھے ہو نہ،
جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں جگہ پائے گا، جو بعد میں آئے گا پچھلی صف میں جگہ پائے گا۔ ایک سے شانہ ملا کے دوسرا کھڑا ہوگا، چھوٹا بڑا کیسا، اونچا نیچا کیسا، امیر غریب کیسا، آقا غلام کیسا۔ آئیے رمضان آیا، آقا پر بھی روزہ واجب ہے، غلام پر بھی واجب ہے۔ دیکھیے بغاوت کی بات تو الگ ہے، کوئی نہ رکھے وہ بات تو الگ ہے، مگر ملٹی ملینر پر بھی واجب ہوگا، اور جس کے بعد روزہ کھولنے کے لیے بھی نہیں ہے اس پر بھی واجب ہوگا۔ تو روزے سب پر واجب ہیں۔ حج میں بلایا تو ڈریس کوڈ لاگو کر دیا۔ اگر حج میں ڈریس کوڈ نہ ہوتا تو یقین مانیے غریب رو رو دیتا حج میں، کوئی تاج لگائے چلا آ رہا ہے، کوئی کلغی لگائے چلا آ رہا ہے۔ ان کا یہ فلاں جگہ کے بادشاہ آ رہے ہیں، یہ فلاں جگہ کے بادشاہ آ رہے ہیں، یہ فلاں نواب آ رہے ہیں، یہ فلاں کنگ آ رہے ہیں، یہ فلاں لارڈ آ رہے ہیں۔ ارے نہ پوچھیے آپ کون کون سے ڈریس ہوتے، ہائے ہائے غریب رو دیتے خدا کی قسم۔ کہ نہ وہی ایک دو چادریں، ایک اوڑھو ایک باندھو، بس تم بادشاہ ہو، سلطان ہو، نواب ہو، شیخ ہو، سردار ہو، غلام ہو، کمزور ہو، مجبور ہو، پیسے والے ہو، بے پیسے والے ہو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہماری کیا سب برابر ہیں، سب ایک ڈریس میں آؤ۔ اور جب فائنل بلایا تو بھیا قبر وغیرہ کتنی بڑی بنے گی سب اسلام میں لکھا ہوا ہے۔ اب قبر میں دفن کرنے کے بعد آپ اس پر تاج محل بنا لیجئے، وہ الگ بات ہے، مگر قبر میں کتنی کیپیسٹی ہوگی یہ نہیں۔ ارے بھائی بادشاہ سلامت کی قبر ہے، 100/100 کے حال میں دفن ہوں گے۔ تیسری قبر میں اتنا بڑا بادشاہ ہے نہ، وہی کفن، وہی مٹی کا فرش، سب وہی ہے۔ اسی طرح آؤ عزیزان گرامی، اخوت اسلامی اور اسلامی یکسانیت کی تصویر یا نماز میں ہے، یا روزے میں ہے، یا حج میں ہے، اور یہ بھی تصویر مجلس حسین میں ہے۔ کیا سب صلوات اور محمد یہ مذہب ہے، یہ مذہب ہے جہاں سب کو ایک کر کے دل جوڑے جا رہے ہیں، جہاں سب کو ایک کر کے دل جوڑے جا رہے ہیں، دل توڑے نہیں جا رہے ہیں، فرق نہیں ہو رہا ہے۔
غربت و دولت کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر یا قبیلے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں. شاہی درباروں میں حیثیت کے مطابق کرسیاں ہیں. تخت طاؤس تو بادشاہ سلامت کے لیے ہے، اس پر کون قدم رکھ سکتا ہے؟ اب اس کے بعد یہ بڑے منصبدار ہیں، یہ ان سے چھوٹے ہیں، یہ ان سے چھوٹے ہیں، یہ ان سے چھوٹے ہیں. یہ گریڈ یہاں تک وہ ہے جن کے لیے دربار میں کرسی ہے، اس کے بعد کھڑے رہیں گے لوگ. شاہی درباروں میں انسانی رسوائی کی تصویریں ہیں، مسجد میں انسانی عزت کا مرقع ہے. یہ مذہب ہے، یہ مذہب ہے جو انسان کی عزت بڑھا رہا ہے. وہ حکومت ہے جو انسان کی عزت گھٹا رہی ہے. عزیزان گرامی، کبھی کبھی مذہب و سلطنت اور سیاست کا سیدھا مقابلہ بھی ہوا ہے. تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. وہ دن جس دن خراسان میں امام رضا غریب علیہ السلام کا جشن ولی عہدی تھا، تو رات کو بادشاہ کی طرف سے دعوت تھی. رات کو بادشاہ کی طرف سے دعوت تھی، رائل ڈنر. بادشاہ وقت نے امام کے آنر میں ڈنر دیا تھا. اور یہ سمجھ لیجئے کہ مامون رشید اور ہارون رشید یہ وہ دو بادشاہ تھے بنی عباس کی ہسٹری میں جن کا پیریڈ ملکی اعتبار سے بنی عباس کا گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے. یعنی جو اسٹیٹس جہانگیر اور شاہجہاں کو مغل خاندان میں اور مغل ڈائنسٹی میں ہے، وہی اسٹیٹس ہارون و مامون کو عباسی ڈائنسٹی میں ہے. اور فرمایا آپ نے اقتدار اپنے پیک پر، یہاں سے وہاں تک ڈنر کا انتظام ہے. ذرا یہ واقعہ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ میرے سبجیکٹ کے اندر آتا ہے. ایک طرف مذہب ہے، دوسری طرف سیاست ہے. ملوکیت و سیاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہے مامون جو ڈنر دے رہا ہے، اور مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں امام رضا جن کے آنر میں ڈنر ہے. ایسے مواقع ہسٹری میں ریئر ہیں، روز روز نہیں ملتے. لہذا اس منظر کو دیکھیے گا آپ. یہاں سے وہاں تک بڑے حال میں دسترخوان بچھا ہے، بہترین کھانا چنا ہے، اور سلیکٹڈ لوگ، بہت ہی اونچے گریڈ کے آفیسرز، بہت ہی بڑے آرمی کے لوگ، جنرل رینک کے مثلا جو بھی اس زمانے میں رہا ہو، رائل فیملی کے بڑے بڑے لوگ، چھوٹی پر کے بھئی یہی ہے، اس میں عام آدمی کا گزر ہی وہاں کہاں. اور چونکہ امام کے آنر میں ڈنر ہے، لہذا امام صدر میں بیٹھے ہیں، کھانا چن دیا گیا. اور چونکہ شاہی ڈنر ہے یہ اور بادشاہ کی طرف سے خاص ڈنر ہے، لہذا ہر آدمی کے پیچھے ایک غلام ہاتھ باندھے کھڑا ہے سروس کے لیے. ہر آدمی کے پیچھے ایک غلام ہاتھ باندھے سروس کے لیے کھڑا ہے.
وہاں 2-4 آدمیوں پر ایک آدمی نہیں ہے کہ ایک ٹیبل پر 2 آدمی سرو کریں، نہ، ہر آدمی کے پیچھے سروس کے لیے ایک آدمی سیپریٹ الگ، اس لیے کہ حکومت کے پاس غلاموں کی تو کمی ہوتی نہیں، لہذا ہر آدمی کے پیچھے ایک آدمی ہاتھ جوڑا، دسترخوان چنا ہوا ہے، کھانا چنا ہوا ہے، امام تشریف رکھتے ہیں، ہر ایک کی نظر دست مبارک امام پر ہے کہ حضرت ہاتھ بڑھائیں کھانے کی طرف تو اور لوگ بھی شروع کریں۔ جب 2-3 منٹ گزر گئے اور امام نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف تو کسی نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، سارا مجمع آپ ہی کا منتظر ہے، آپ بسم اللہ کریں تو کھانا شروع ہو۔ کسی نے عرض کیا کہ فرزند رسول، سارا مجمع آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، آپ بسم اللہ کریں تو لوگ اور شروع کریں۔ بس جیسے ہی اس نے حضرت سے یہ کہا، ایک دفعہ نظر اٹھی، اب یہاں سے وہاں تک 1-2 طرف تو صف بیٹھی ہوئی ہے اور 2 طرف اس کے پیچھے صف کھڑی ہوئی ہے، تصویر ذہن میں آ رہی ہے نا۔ میں ایک دفعہ نظریں اٹھا کے ذرا جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھا، کہا، اور یہ حضرات جو کھڑے ہیں، یہ حضرات، جی حضور یہ غلام ہیں، سب یہ غلام ہیں، یہ غلام ہیں۔ کہا مسلمان نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں، سب، ارے سب مسلمان ہیں۔ کہا بھائی تو بھی بیٹھو، ہمارے جب کی یہ تعلیم نہیں ہے، آؤ آؤ۔ ہر سردار کے پہلو میں ایک غلام کو بٹھایا، ہر سردار کے پہلو میں ایک غلام کو بٹھایا اور بات وہ کہہ دی کہ اگر کوئی غلام کو اٹھائے تو اسلام اس کو اٹھا دے۔ دیکھا آپ نے ملوکیت و مذہب کیا ہے، سیاست و مذہب کا فرق دیکھا آپ نے۔ ہر سردار کے پہلو میں، ہر آرمی آفیسر کے پہلو میں، ہر بہت بڑے بزنس مین کے پہلو میں، جو بھی اس کیٹیگری میں آتے تھے لوگ، ایک غلام ہر ایک کے پہلو میں ڈٹا ہوا ہے۔ کہہ لگے بھائی ہمارے جد کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آقا الگ کھائے غلام الگ کھائے، اب اگر کوئی غلام کو اٹھائے تو اسلام اس کو اٹھا دے۔ اب جناب وہاں کھانا کھایا گیا، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان سرداروں نے کھانا کھایا کہ کھانے نے انہیں کھایا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ ہے اسلام اور یہ ہے تعلیم مذہب، اور عزیزان گرامی یہی چیز کربلا میں نظر آ رہی تھی۔ آج تک اس پرانی آیت کی گونج کربلا میں سنائی دے رہی ہے۔ الحمدللہ کہ وہ ظالم ڈکٹیٹر فنا ہوا جس نے حسین کے عزاداروں اور ماتمداروں کے لیے پابندیاں سخت کی تھی۔ اور آج آپ کربلا جائیے اور زیارت کو جائیے تو وہاں جو گنج شہیداں ہے، جو لوگ زیارت کربلا معلّہ کر چکے ہیں وہ واقف ہیں، جو نہیں گئے ہیں مولا انہیں بلائیں۔ اگر آپ حرم مبارک میں داخل ہوں گے تو آپ کو رواق میں جو غلام گردش کہلاتی ہے، رواق کہتے ہیں اسے وہاں کی زبان میں، وہاں آپ کو ایک زری ملے گی، یہ حبیب ابن مظاہر کی زری ہے۔ امام کی مصلحت امام ہی جانتا ہے،
میں نہیں کہہ سکتا کہ چوتھے امام نے حبیب ابن مظاہر کی قبر الگ کیوں بنائی، لیکن اتنا سب جانتے ہیں جو کربلا جا چکے ہیں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر جو ہے وہ الگ بنی ہے۔ اور جب آپ حرم میں جانے لگیے مین گیٹ سے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی بادشاہ کے دروازے پر دربان بیٹھا ہے۔ رواق میں قبر حبیب ابن مظاہر اس طرح ہے جیسے کسی بادشاہ کے دروازے پر دربان بیٹھا ہے۔ ہو سکتا ہے حبیب کو اس کا صلہ دیا ہو جو نماز ظہر کے وقت گستاخی ہوئی تھی اور حبیب نے تلوار کھینچ لی تھی، اور اس کے بعد جب آپ حرم میں داخل ہوں گے تو جو لوگ زیارت کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو مولا علی کی زری ہے جیسے نجف میں، حضرت عباس علیہ السلام کی زری ہے کربلا میں، امام موسیٰ بن جعفر اور امام محمد تقی جواد کے ذریعے کاظمین میں، یا سامرے میں ذریعہ مبارک ہے، یا مشہد مقدس میں ذریعہ مبارک ہے، ان سب ذریعوں کی شکل ایک سی ہے، لیکن ذریعہ حسین کی شکل ذرا مختلف ہے۔ جو ظاہر جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں ذریعہ حسین کی شکل مختلف ہے۔ ذریعہ ایسے بنتی ہے تھوڑی لمبی اور اس طریقے سے، لیکن حسین کی ذریعہ کے پائیں پا ایک چھوٹی ذریعہ اور اس سے ملی بھی بنی ہے۔ یہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ حسین کے پائتی حسین کا 18 برس والا جوان بیٹا سو رہا ہے۔ یہ حضرت علی اکبر کی ذریعہ ساتھ میں ہے امام حسین، جس کے منہ پر منہ رکھ کے بوڑھا باپ کہہ رہا تھا یا بنیا علی دنیا بعدک الوفا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی ہے دنیا بخار۔ اور جب آپ سید الشہداء کی زیارت فرما لیں گے اور شہزادہ علی اکبر کی ذریعہ کا بوسہ دے لیں گے تو اسی کے بعد گنج شہیدہ ہے۔ تصویر ذہن میں آ رہی ہوگی ان کے جو جا چکے ہیں، گنج شہیدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کے اندر کون کون دفن ہے؟ اس میں علی کے بیٹے ہیں، اس میں حسن کے لال ہیں، اس میں جناب قاسم ہیں، اس میں جناب زینب کے شہزادے جناب اون و محمد ہیں، اس میں جناب عقیل کے بیٹے اور پوتے ہیں، اس میں جناب مسلم کے بیٹے ہیں، اور جہاں یہ سب ہیں وہیں جون غلام حبشی بھی اسی میں ہے۔ ہماری جان نثار ہوئے حسین، عزیزان گرامی جون حبشی تھے، حضرت ابوذر کے غلام تھے، حضرت ابوذر خود اس گھر کی غلامی میں تھے، لہذا ابوذر کے بعد ان کے غلام اسی در سے وابستہ رہے۔ شب عاشور حسین نے کہا جون چلے جاؤ، تم ہمارے گھر آرام کرنے آئے تھے، کہا مولا جس گھر میں زندگی بھر آرام کیا کیا مصیبت کے وقت وہاں چھوڑ کے چلا جاؤ۔ اور جون کی آواز ان آوازوں میں بھی ہے جب امام نے چراغ گل کر دیا تھا تو انہوں نے تقریر بھی کی تھی اور کہا تھا کہ اگر ہم چلے جائیں تو خدا کرے جنگل کے جانور ہمیں پھاڑ کے کھا جائیں اور ہم زندہ اپنے گھر تک نہ پہنچ پائیں۔ سویرے جب جون اجازت لینے آئے تو حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ جون نے اجازت حاصل کرنے کے لیے عجب طریقہ اختیار کیا، کہا مولا میں سمجھ گیا کہ مجھے کیوں اجازت نہیں مل رہی، میں
حبشی ہوں نا. ارے حسین تڑپ گئے, گلے سے لگایا, جاؤ جاؤ خدا حافظ. چوتھے امام فرماتے ہیں جب میں دفن کرنے آیا تو جسم جون کا نور سے چمک رہا تھا, خوشبو مہک رہی تھی. حسین پر جان نثار کر کے جون عرش اعلیٰ تک پہنچ گئے. غلاموں کو عزت دینے والے حسین, تیرا لاشا 3 دن بے گولوں کا بن رہا. واہ غربتا واہ محمدا.